السلام علیکم ناظرین، عامل حمزاد قاری حافظ شفقت رسول خاکی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، مگر میں یہ آپ کے ساتھ باتیں جو کرنے لگا ہوں وہ ہے ہمارا گھر۔ اب میں ہر ٹاپک کے اوپر آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آج سے وہ شروع کر رہا ہوں کہ ہمارا گھر سے مراد بہن بھائی ماں باپ۔ اب اگر آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کا گھر موجود ہے، تو خدا کا واسطہ ہے اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے ماں باپ کی بے ادبی مت کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ماں باپ جو ہے وہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ زندہ ہو یا مر چکے ہو، ہر کسی پر، ہر اولاد پر، ماں بیٹے پر اور بیٹی پر بھی، دونوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ان کے قانون جو ہیں، ان کی باتیں جو ہیں، ان پر عمل کریں۔ اور ان پر فرض ہے کہ بڑے بھائی پر فرض ہے کہ پورے گھر کو باپ کی طرح چلائے اور چھوٹے بہن بھائیوں کی عزت کرے، احترام کرے۔ یہ جو ہے یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تو ایک ایک سوال کا حساب ہوگا، یاد رکھیے گا، ایک ایک بات کا حساب ہوگا۔ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرو، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرو، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی عورتوں کے پیچھے لگ کر، اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، بد زبانی مت کرو، گندی زبان استعمال مت کرو، کیونکہ اس کا حساب ہوگا۔ یاد رکھیے گا، بڑے بھائی جو ہیں ان کا حساب ہوتا ہے، اور وہی چھوٹے بھائیوں کو جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن، اور چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کے جواب دہ ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم محبت کی، آج کا دور جو ہے وہ پانی خون صاف ہو چکا ہے، نفرت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہر بندہ، ہر اولاد جو ہے، ماں باپ جو ہے وہ، جو نئی بیویاں آتی ہیں وہ گھر کو تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے بہن بھائیوں کا سوچتی ہیں، اپنے گھر کا سوچتی ہیں۔ اور صرف ایسی عورتیں بھی ایسی موجود ہیں جو اپنے اولادوں کے گھر برباد کر رہی ہیں۔ اپنی جو ایسی مائیں بھی میں نے دیکھی ہیں جو اپنے بیٹوں کی اولاد کو جو ہے وہ برباد کر رہی ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا، یہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے ڈیورس دی ہے اپنی ماں کے پیچھے لگ کر، کیونکہ اس کے چار بچے ہیں، بیٹی 9 سال کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرے کہ آج کا دور جو ہے، آج کا وقت جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، اس معاشرے میں کیا چیز ہو رہی ہے کہ کوئی بات کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جا کر جواب دینا ہے ہم نے دنیا کا، اور کیا کریں گے ہم قبر میں جا کر؟ یہ اللہ معافی دے، یہ عورتیں یہ جو ہے گھر برباد کر رہی ہیں، اپنی اولادوں کے گھر برباد کر رہی ہیں، یہ کیا کرے گی؟ یہ قیامت کے دن کس طرح اللہ کے آگے کھڑی ہوگی؟ تو یہ جو ہے وہ ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے، یہ ہمیں باتیں جو ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ ہم گھر برباد کر رہے ہیں یا کسی کا گھر آباد کر رہے ہیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ جو طلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ لفظ ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اس کا بڑا سخت حساب ہوگا، اور جو اس بات کے اندر انوالو ہوگا اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی گندی ہوگی، قبر کے اندر بھی اور قیامت والے دن بھی۔ یاد رکھیے گا، یہ خدا کا خوف کھائیں عورتیں، یہ جو گھر برباد کر رہی ہیں نا عورتیں، یہ اپنا دماغ ٹھیک کر لیں، وگرنہ قیامت کے دن جو ہے ان کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے گی، اور یہ اللہ کے حکم سے دوزخ کی آگ جو ہے نا، بڑی بڑی بہت گندی آگ ہے، وہ جسم کو ایسے جھلسائے گی۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اپنی آخرت ٹھیک کرو، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، تو اپنے گھر کو جو ہے وہ گھر بنائیں۔ خدا کا واسطہ ہے، لڑائی جھگڑے، یہ قتل و غارت، یہ بدتمیزیاں، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اپنے گھروں میں درست کرے، اپنے گھروں میں قرآن کی روشنی سے ہر چیز پیدا کرے۔ خدا کا واسطہ ہے، قرآن سے روشن کرے اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کے رشتے کو، خون کو، آپس میں محبت کرے، نفرتیں ختم کرے، یہ قدورتیں ختم کرے، اور یہ اپنے اندر جو ہے یہ لعنت جو ہے، یہ جادو، تویز، دھاکے کی لعنت کو اپنے گھر سے نکال دے،
اور ان چیزوں سے ہٹ جائیں، ان سے یہ چیزیں بالکل بکواس ہیں، یہ گھروں کو تباہ کرتی ہیں، یہ گھروں کو خراب کرتی ہے، خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور اس دنیا کو سمجھو، اور ہم اس دنیا کے اندر ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے کیا لے کے آئے، ہم دنیا کے اندر ہم نے کیا لینا ہے، اس دنیا کے اندر کون سی چیز ہے، یہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو، ہر کسی کو دیکھے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ دیکھو ہم اپنے فرض کو نہیں سمجھیں گے تو قیامت کے دن اس کا جواب دے ہوں گے، ماں باپ کھڑے ہوں گے اور اس کی اولاد جو ہے وہ پکڑ لی جائے گی اور ان سے سوال جواب ہوگا کہ بتاؤ تم نے ماں باپ کے مرنے کے بعد کیسے بہن بھائیوں کو سنبھالا، یہ بڑے بھائی کا یہ ذمہ داری ہے، یہ بڑے جو گھر کے اندر بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، قبر کے اندر بھی اس سے سوال ہوگا۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی موت کو یاد کرو، موت آنی ہے ایک دن، اور اپنا تم نے قبر میں حساب دینا ہے اس چیز کا، آخرت میں حساب دینا ہے، جان نہیں چھوٹنی، وہاں پر جان دے کر جان دینی پڑے گی۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو درست کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور یہ دیکھیں میں قبرستان کے اندر موجود ہوں اور یہ گواہ ہے لوگ کہ میں دنیا کو سمجھا رہا تھا، میں دنیا کو بتا رہا تھا، اور دنیا نے سنی تھی میری باتیں۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو درست کر لے اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے جہاں پر میں کھڑا ہوں قبرستان کے اندر، کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنے آپ کو درست کر لے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ یہ وارننگ ہے پوری دنیا میں، پوری مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو، اپنے گھروں کو تباہ مت کرے، اپنے گھروں کو برباد مت کرے، اور یہ فلسطین پر جو معصوم بچوں پر ظلم کرنے والے بھی انسان ہی ہیں، کوئی خدا کا خوف کھائیں، خدا کا خوف کہ ہم نے ایک دن مر کر اسی کے دربار میں جانا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی چیز سے، مگر ہے تو وہ اللہ کے بندے ہی نا، اور ہے تو وہ اللہ کے انسان نا۔ تو خدا کا خوف کھائیں اور انسانیت پر ظلم کرنا بند کر دے، خدا کا واسطہ ہے اپنے گھروں کی حفاظت کرے، اپنے گھروں میں قرآن کی روشنی پیدا کرے، اپنے دلوں کے اندر توبہ کے دروازے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت کھلے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ کھلا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان شریف میں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے بند کر دیتا اور جنت کے کھلے رہتے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے آپ کو درست کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرے، اپنے گھر سے محبت کرے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی روشنی کو پیدا کرے اور قرآن پر عمل کرے، قرآن کو کھولے، اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کو یاد کرے۔ خدا کا واسطہ ہے سورۃ بقرہ اپنے گھر میں پڑھا کرے، اور سورۃ جو ہے وہ تغابن اپنے گھر میں پڑھا کرے، سورہ یاسین 77 دفعہ اپنے گھر میں پڑھایا کرے۔ خدا کا واسطہ ہے آیت کریمہ صفائی، صاف ستھرا جسم، لباس، ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے پھر آیت کریمہ پڑھو اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ بلا وجہ آیت کریمہ مت پڑھو، ناپاکی میں آیت کریمہ نہیں پڑھی جاتی۔ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بندے کو جسم اور جگہ اور ہر چیز صاف ستھری ہو کر، با غسل ہو کر، با وضو ہو کر، ہر چیز ہو کر پھر پڑھنا پڑتا ہے آیت کریمہ کو۔ یہ وظیفہ جو ہے گھر میں اس وقت ہر پاک صاف عورتوں کو اکٹھا کر کے جو ہم پڑھاتے ہیں نا گھر میں، یہ پاکیزگی کا خیال رکھا کرے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ یہ پاکیزگی پاک صاف ہو کر گھر کے اندر قرآن پاک پڑھایا کرے، ہر گھر کے اندر قرآن پڑھایا کرے، تسبیح پڑھایا کرے۔ خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کا خیال رکھے اپنے گھروں کے اندر، اور تاکہ آپ اس چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے، نہ کہ آپ کو نقصان ہو۔ فائدہ اٹھانا چاہیے، گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے، گھر کے اندر صفائی رکھنی چاہیے، بہن بھائیوں کا خیال رکھو ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو قسم خدا کی ان کی پوجا کرو، ان کی محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان کو چومو، ان کو پاؤں چومو، ان کو پاؤں دھو، ان کے جتنی آپ خدمت کر سکتے ہو۔ میرے ماں باپ تو چلے گئے دنیا سے اور ہم نے خدمت کی ماں باپ کی الحمدللہ، اور جو ہے نا اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اگر زندہ ہے تو وہ، اگر وہ مر چکے ہیں تو
اپنے بہن بھائیوں سے اتنی زیادہ محبت کرو جتنی آپ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے تو اس سے زیادہ اپنی محبت جو ہے اپنے بہن بھائیوں سے کرو، اور نفرتیں اپنے دل سے نکال دو۔ یہ لعنت ہے، یہ غصہ ہے، یہ شیطانیت ہے، اور یہ سیاستیں اور یہ گھر کو تباہ کرنا، گھر کو برباد کرنا چھوڑ دو۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے گھروں کو برباد کرنا، خراب کرنا چھوڑ دو، اور محبت پیدا کرو اپنے دل کے اندر، اپنی توبہ کرو اللہ سے، اور اپنے محبت پیدا کرو۔ اور اگر آپ ماں باپ زندہ ہیں تو قسم خدا کی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، جب تک وہ زندہ ہے ان سے محبت کر لو، ان سے پیار کر لو، ان سے چاہت کر لو، ان سے عشق کر لو، ان سے جنون کر لو اپنی ماں باپ سے، تو قسم خدا کی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی تمہاری۔ تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو گھر سمجھو، ٹھیک ہے؟ اور اپنے گھروں سے نفرت اور کینہ اور یہ جو بزد جو دولت کا غرور، تکبر، یہ سب اپنے دل سے نکال دو خدا کے واسطے، اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر جو ہے نرمی پیدا کرو خدا کے واسطے۔ میں پوری دنیا کی انسانیت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، خالی کسی اپنی ذات یا کسی کی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں تو پوری انسانیت کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں کہ جو میری باتیں سن بھی رہے ہیں الحمدللہ قبرستان والے، اور یہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی سن رہے ہیں، اور یہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو انسان بنائیں، اور اپنے آپ کو گھر بنائیں، اپنے گھر کو گھر بنائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو محبت کریں، خاندان سے محبت کریں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، اپنے ماما دادکا نانا چاچا جو غلطیاں، لڑائیاں جھگڑے ختم کر کے، نفرتیں ختم کر کے اپنے اندر قسم خدا کی اس گھر میں چلے جائیں اور معافی مانگیں، اور اپنے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، آج کا دور ہے ہر بندہ اکیلا اکیلا ہو رہا ہے، مگر میری بات مانو، قسم خدا کی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ، ایک دل سے محبت کرو، وہ وقت واپس لے آؤ جو حقیقت تھی ہماری، جو اب اس وقت میں ہر بندہ اکٹھا رہتا تھا، پیار تھا، محبت تھا، عزت تھی، حیا تھا، احترام تھا۔ وہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر آج کے دور میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل نیست و نابود ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے دوستوں یاروں کو دیکھو، اپنے قریبی بندے کو دیکھو، اپنے سب سے پہلے گھر میں دیکھو کہ کون غریب ہے، کون بیچارہ ماڑا ہے، کون، اس کو پاؤں پہ کرو۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنی غلطیاں اپنے گریبان میں دیکھو۔ جب تم رات کو اپنے گریبان میں دیکھو گے، قسم خدا کی تمہیں ہر چیز تمہاری نظر آئے گی کہ میں کتنا غلط انسان ہوں، میں کتنا اچھا انسان ہوں، میں کتنا برا انسان ہوں۔ میرے اندر جب میں رات کو سونے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر دیکھوں گا، جھانکوں گا، تو قسم خدا کی مجھے ہر چیز جو ہے میرے سامنے آ جائے گی۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اپنے معاشرے کے اندر وہ اچھائی پیدا کر کے جاؤ کہ دنیا تمہیں یاد رکھے۔ آج میں اقبال کو یاد کرتا ہوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا سے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قسم خدا کی آج بھی میں اقبال کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ وہ کام ایسے کر کے گیا، اور اس نے اچھی بات بولی جو دنیا تک رہنے تک یاد رہی، اور وہ کوئی فرقہ نہ بنا کر گیا اپنا۔ یہ ایسا انسان، ایک مضبوط انسان کا مجموعہ دے کر گیا علامہ اقبال ہمیں، کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجموعہ ہمیں دیا انسانیت کا، اگر ہم وہ اپنے اندر اتارے، جیسے اولیاء، فقیر، قلندر ہمیں مجموعہ دے کر گئے ہماری دنیا کا، تو ہم اگر ان کی طرح زندگی گزاریں تو قسم خدا کی بس ہم پوری دنیا کے اندر فتح یاب ہو جائے، اور پوری دنیا ہمارے کہنے پر چلے مسلمانوں کے۔ تو خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو درست کرو، خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو درست کرو، کیونکہ یہ وقت ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا۔ اگر ہم اس جگہ پر آ گئے، اس مٹی کے ڈھیری کے نیچے آ گئے، تو قسم خدا کی آپ کچھ نہ کر سکو گے، کچھ بھی نہ کر سکو گے، بس وقت ختم ہو گیا، یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ صرف سوچتا رہتا ہے کہ یا اللہ
اللہ مجھے دوبارہ ایک دفعہ موقع دے دے، یا اللہ مجھے 1 منٹ دے دے، مجھے 1 گھنٹہ دے دے، مجھے 1 دن دے دے دوبارہ زندگی کا، تو تمہیں زندگی نہ ملے گی اور تم پچھتاؤ گے۔ اور قبر کی عذاب جو ہے، قبر کا عذاب، اس کو تم نہیں جھیل سکتے، خدا کی قسم تم نہیں جھیل سکتے قبر کے عذاب کو، قیامت کے عذاب کو۔ اور دوزخ کا عذاب تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو 70,000 سال سے آگ جل رہی ہے، کئی صدیوں سے، جو تمہارے انتظار میں تمہاری ہڈیوں کو جھلسنے کے لیے۔ خدا کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرو، ان سے محبت کرو، ان کی شان میں کمی مت کرنا کبھی بھی زندگی میں۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ باتیں میری حضرت حافظ شفقت رسول خاکی کی یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے موقع دیا آپ کو بتانے کا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، اور یہ بہت اہمیت رکھتی ہے ہماری باتیں، کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے گھروں کو صاف کر لیں، اپنے گھروں کے اندر اسلام لے آئیں، ہم اپنے گھروں کے اندر صفائی لے آئیں، ہم اپنے گھروں کے اندر پاکیزگی لے آئیں، اور یہ جادو تویز دھاگوں سے، اس لعنت سے جو ہے وہ اپنی جان کا چھٹکارا کر لیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے گھروں کے اندر قرآن پیدا کرو، قرآن اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو یہ ڈگریاں، تمہارے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ میں نے جوان بچوں کو، یہ جو لڑکا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جس کا گلا کٹ گیا فیصل آباد کے اندر، دیکھو وہ جوان تھا، کوئی ڈگری کر رہا ہوگا نا، وہ کوئی پڑھ رہا ہوگا نا کسی کالج کے اندر، دیکھو وہ حافظ قرآن بن رہا ہوتا، یا حافظ قرآن بن رہا ہوتا تو وہ شہید ہو جاتا، جیسے شہید ہوا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا مقام دیتا۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو، ڈگریاں کسی کام کی نہیں آئے گی قیامت کے دن۔ یہ علم جو ہے خدا کا واسطہ ہے، علم قرآن کا کام آئے گا۔ اپنے گھر کے اندر قرآن پیدا کرو، قرآن، اور سچا قرآن ہے، قرآن ہے، پاک کتاب ہے۔ اپنے گھروں پر عمل درآمد کرو اس چیز کا۔ خدا کا واسطہ، چاہے تم دولت مند ہو، چاہے تم غریب ہو، چاہے درمیانے طبقے کے ہو، تو اپنے گھروں میں خدا کا واسطہ ہے، یہ دنیا کی دوڑ مت لگاؤ، قرآن کی دوڑ لگاؤ، قرآن کی۔ اپنے گھروں میں، اپنی اولادوں میں قسم خدا کی قرآن کی دوڑ پیدا کرو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہو، اگر ایک بندہ جو ہے، میں نے کئی بندے سنے، میں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں انجینئر بنانا چاہتا ہوں، میری بیٹی جی کرنل ڈاکٹر بنے گی، میری بیٹی فلانی ڈاکٹر بنے گی، میری بیٹی پائلٹ بنے گی، میری فلانی بنے گی۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنی بیٹیوں کو سورہ یاسین دو جہیز میں، اس کو حفظ کرواؤ سورہ یاسین، تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جا کر اپنے گھر میں خوشیوں سے گزار سکے۔ قسم خدا کی قرآن کو دو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو، تاکہ وہ اگلی نسلوں کو جا کر جو ہے وہ ساری زندگی تم قبر کے اندر سکون کی زندگی گزار سکو۔ اور تمہیں قبر میں قسم خدا کی عذاب کیا، تمہاری قبریں روشن ہو جائے گی جب تم اپنے آپ کو درست کر کے جاؤ گے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، یہ قسم خدا کی میں بات جو ہے اپنے دل کے اندر گہرائیوں سے نکال رہا ہوں، کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کو پیدا کرو، قرآن کو پیدا کرو اپنے گھروں کے اندر، وگرنہ تم لوگ پچھتاؤ گے۔ وقت بہت کم ہے، قیامت آنے والی ہے، اور ہر نشانیاں مکمل ہیں۔ کیا کرو گے تم لے کر ڈگریوں کو، کیا کرو گے تم یہ اس دنیا کی لذت کو لے کر جا کر اپنی قبروں میں، کیا کرو گے؟ خدا کا واسطہ، جب آنکھ کھلے گی منو مٹی کے نیچے، تو کیا تم جواب دو گے اپنی؟ بتاؤ مجھے۔ خدا کا خوف کھاؤ انسانوں، اور خدا کا خوف کرو اپنے اندر، اپنی اولادوں کے اندر قرآن کی روشنی پیدا کرو۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ بات آج میں کہہ رہا ہوں، میں زندہ ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اوپر اپنی زندگی کو لے آؤ، اپنا ہر عمل قرآن کی روشنی سے پیدا کرو، اپنے قرآن کی آیت سے پیدا کرو، اپنا ہر قدم اٹھاؤ۔ ہر قدم آپ کو قرآن کی مدد سے اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہماری وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کی بات پر عمل کیا، اللہ کی بات پر عمل کیا۔ ہم نے قرآن کی بات پر عمل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کیا، اور 4 صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا، ہر صحابی رسول نے ہمیں کر کے دکھایا کہ ہم نے اس پر، قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، یہ میری باتیں جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اپنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو
سینڈ کرو اور میری سبسکرائب کرو میرا چینل خدا کے لیے، اور یہ میرا بول بالا کرو یہ قرآن کا، تاکہ میں قرآن کو جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ بڑے مقصد جو ہے میرے پورے ہو جائیں گے۔ بہت سارے میں نے سافٹ ویئر بنانے قرآن پاک کے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے، میں پورے قرآن کے کو ہندسوں میں بدلنا چاہتا ہوں، ڈیجٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری خواہش پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں زندگی کے اندر میں جو اللہ نے مجھے احلامی علم عطا فرمایا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی کروڑوں رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ جو میری ویڈیو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خالی جھولی بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کروڑوں رحمتیں تمام دنیا کے مسلمانوں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا جو ہے وہ میرا شوق ہے اور میرا جنون ہے، اور میں ہر وقت کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو رہتے ہیں، جو قیامت تک آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اس کی۔ تو دوستو یہ خدا کا واسطہ ہے، میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے گھروں کو درست کر لو، اپنے بہن بھائیوں کو درست کر لو، اور خدا کا واسطہ ہے واپسی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، مگر یہ جو قبر کا دروازہ ہے نا، یہ واپسی کا دروازہ نہیں کھلتا، موت کا دروازہ نہیں ہے واپسی کا، صرف موت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے آگے کے لیے کھلتا ہے، پیچھے کے لیے کبھی نہیں کھلتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے اگر تم زندہ ہو تو خدا کے لیے اپنے آپ کو درست کر لو۔ میں قسم خدا کی آپ کو بتا کر اپنی درستگی کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ کر یہ اپنی درستگی کر رہا ہوں، اور جو آگے کہے گا وہ اپنی درستگی کرے گا۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو انسان بناؤ، اپنے آپ کو انسان اور کامل مسلمان بناؤ۔ اکمل مسلمان ہونا چاہیے ہمیں، کامل اکمل مسلمان با عمل ہوئے۔ اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کروڑوں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کامل انسان اور کامل مسلمان بننے کے لیے صرف علم کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ تو اللہ کے لیے، خدا کے لیے میری باتوں کو پہنچاؤ دنیا تک، ہر بندے کو میری بات پہنچاؤ۔ میں ان قبرستانوں کے اندر آ جا کر آپ سے لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو خدا کا واسطہ ہے میری یہ باتیں لوگوں تک، دنیا تک پہنچاؤ، دنیا کو پتہ چلے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور قرآن ہی ہے جو ہمارے گھروں میں روشنی پیدا کر سکتا ہے، ہمارے دلوں میں روشنی پیدا کر سکتا ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے اندر روشنی پیدا کر سکتا ہے، ہماری قبروں کے اندر بھی روشنی قرآن ہی پیدا کرے گا۔ تو خدا کا واسطہ ہے اپنی قرآن سے محبت کرو، اللہ کے اولیاء سے محبت کرو، اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے دروں پر جا کر دعائیں مانگو، اور ان کا واسطہ ڈالو کہ اللہ اپنے اس اللہ کے ولی کا صدقہ جو ہے وہ میری مراد پوری کر دے، میری خواہش دعا قبول کر لے۔ تو یا خدا کا واسطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ڈالا کرو میرے رب کو، تو رب دعا قبول فرماتا ہے۔ تو خدا کے بندوں قرآن کا وسیلہ ڈالا کرو، تو نیک بندوں کا وسیلہ ڈالا کرو، تو اللہ تعالیٰ شہیدوں کا وسیلہ ڈالا کرو، تو اللہ تعالیٰ کربلا کے شہیدوں کا واسطہ دیا کرو اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں اور میری دعائیں ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی کروڑوں خربوں رحمتیں فرمائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔